2015 میں میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں میری 5 بونز جو سی ہیں وہ فریکچر ہو جاتی ہیں. ویٹ ہوا تو بہتر ہونا شروع ہوا, میں ویل چیئر پہ آیا, ایکسرسائزز کی. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو کنٹینیو کیا الحمدللہ. جیسے لوگوں نے مجھے تب ڈونیٹ کیا تھا ویسے ہی مجھے ابھی کلینک دلوا دیں ایٹ لیسٹ, تاکہ میں سکون کے ساتھ حق حلال کا کما سکوں, خود کو سپورٹ کر سکوں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد سلمان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی بستی. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں قصور کے نواحی علاقے کوٹ اعظم خان میں. یہاں پہ ایک لڑکا جو کہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی آف لاہور میں 100% اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے گیا. وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے 7ویں سیمسٹر میں آ کے کہ یہ آٹو پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے ڈالے والے کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی پورے باڈی سے 5 ہڈیاں جو ہے وہ فریکچر ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی کے یہ 4 سال جو ہے نا ایک بیڈ ریسٹ کے اوپر گزر جاتے ہیں اس بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے, ان مشکلات میں سفر کرتے ہوئے. ناظرین, اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنی جو ہے اس ٹھیک ہوئے, ان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی اسٹڈی شروع کی اور اب ان کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے اور اب بھی یہ جو ہے اپنا ایک خود کا کلینک کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور ان کی ان جو 4 سال کا دورانیہ وہ کس طرح انہوں نے گزارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر, اللہ کا شکر ہے, پہلے سے کافی بہتر ہے. یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ آپ کیسے یہ سارا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اور کس طرح آپ کی اسٹڈی کو متاثر ہوئی ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے ہیں, یہ سارا ہمارے ناظرین کو بتائیے اس کے بارے میں. جی ضرور. میں 2011 میں جب اپنی ڈگری سٹارٹ کی تھی نا, تو ایک کولی سے کی تھی. اس کے بعد ہم مائگریٹ ہو کے یونیورسٹی میں آ گئے تھے. تو 2015 تک میری یونیورسٹی بہت اچھی جا رہی تھی, 100% اسکالرشپ پہ تھی میری ڈگری. تو 2015 میں میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہم مین روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈالا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ میری سائڈ پہ ہٹ کرتا ہے مجھے, تو جس میں میری 5 بونز جو سی ہیں وہ فریکچر ہو جاتی ہیں. ایک میری بازو کی بون فریکچر ہو جاتی ہے, 3 میری ہاتھ کی, اور ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون جس کو فیمورل ہیڈ کہتے ہیں ہم. تو اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ تھا کہ جب ہم ہاسپٹل میں مجھے لے کے گئے تو انہوں نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ آپ کا بچہ بہت سیویئر ہے, اس کا سروائیول مشکل ہے, آپ اس کو آ کے دیکھ جائیں. اس حد تک میرا ایکسیڈنٹ سیویئر تھا. تو جب اللہ پاک نے زندگی انسان کی لکھی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ انسان کو بچا بھی لیتا ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اس کے بعد جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میں 2 سال ٹوٹلی طور پر بیڈ ریسٹ آ گیا تھا. بیڈ کے اوپر ہی میرا کھانا پینا ہوتا تھا, بیڈ کے اوپر ہی میرا واش روم کرنا ہوتا تھا. مجھے بھائی واش روم کرواتے تھے, مجھے ایون کہ میری امی بھی واش روم کرواتی تھی جب گھر میں کوئی ہوتا نہیں تھا. تو اس کے بعد وہ ٹائم جو سا تھا میرا, جو آپ پوچھ رہے تھے, وہ ٹائم میرا بہت مشکل تھا, سٹریس والا ٹائم تھا. سب دوست یار جو میرے ساتھ یونیورسٹی کے تھے وہ رابطہ چھوڑ دیا انہوں نے رابطہ کرنا, اور میں بہت زیادہ سٹریس میں چلا گیا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری بالکل بھی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. میں نے اللہ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا, ہمت نہیں ہاری, گلا شکوہ نہیں کیا. سٹریس میں آ گیا تھا, صرف یہ تھا. تو وہ ٹائم جون سا تھا میں بہت زیادہ اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ مجھے بہتر کر دے. تو میرے آپریٹس کر رہے تھے نا, تو انہوں نے میری ٹانگ کے اندر نا روڈز ڈال دیے تھے, ایکسٹرنل فکسیٹر اس کو بولتے ہیں, جو اندر اور باہر ہوتے ہیں. اس سے میری بون جو سی تھی وہ انفیکٹڈ ہوگی بہت زیادہ, ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو گئی. وہ MRSA انفیکشن کا نام ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی بون کو کاٹنا پڑے گا اگر آپ نے انفیکشن کلیئر کروانا ہے. تو وہ پھر بون کاٹی ڈاکٹرز نے. اس کی وجہ سے میری ٹانگ جو سی ہے وہ تقریباً 5 انچ شارٹ ہو چکی ہے. تو وہ 2 سال جب بیڈ ریسٹ گزارے, اس کے بعد آپریٹ ہوا بون نکالنے کا, انفیکشن کلیئر کا. اس کے بعد پھر میں نے ذرا بہتر ہونا شروع ہوا. تو اگلے 2 سال جو سے تھے تو بہتر ہونا شروع ہوا, میں ویل چیئر پہ آیا, ایکسرسائزز کی. تو جب میرے پھر 4 سال کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو کنٹینیو کیا الحمدللہ. تو 2020 کے اندر میں نے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا. تو جب آپ یونیورسٹی دوبارہ کے تو وہاں کے جو لیکچرارز وغیرہ HOD وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کیا رسپانس تھا آپ کو دیکھ کے؟ جی میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آن ایئر کہ دوستوں کی طرف سے تو مجھے کوئی سمجھ لیں بالکل بھی انہوں نے موٹیویٹ نہیں کیا, ساتھ چھوڑ گئے. لیکن ٹیچرز میرے ساتھ کھڑے رہے. ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ نعمان اتنے سیویئر ایکسیڈنٹ کے بعد آپ دوبارہ آ گئے ہو,
تو انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا, مجھے اپریشیٹ بھی کیا, اور ٹیچرس کوآپریشن میرے ساتھ بہت زیادہ تھی, اور وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر پایا ہوں الحمدللہ. اور یہ جو ہے جب آپ یونیورسٹی میں ڈگری اب آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ, تو اب آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ میرا آگے کا پلان یہ ہے کہ جیسا کہ میں ڈسیبل ہوں, میں چل نہیں سکتا, تو ویل چیئر پہ میں ہاسپٹل کی ٹف جاب نہیں کر سکتا 8 to 10 آورس, پھر وہ اتنی اسٹرگل والی ہوتی ہے. تو میرا ارادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کلینک ڈلوا دیا جائے. جب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے ایک غریب گھرانے سے ہوں. میرے ابو سبزی کی دکان ہے ان کی, آپ نے دیکھی ہے بائٹ, بالکل جی. ہاں جو میں آپ کو دکھائی ہے, اور امی میری سلائی کرتی ہیں, اور یہ جو گھر ہے ہمارا وہ میری نانو لوگ ہے, اور راشن کے ہمیں کوئی پیسے دے دیتا ہے. تو اب جب اتنا مہنگا میرا ٹریٹمنٹ تھا تو لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا, اور آپ ساری پکچرس لگائیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا جب بیڈ ریسٹ تھا, جب میرا آپریٹ ہوا تھا, وہ آپ ساری پکچرس لگائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی ڈونیشنس کا حق حلال یوز ہوا ہے. تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ جیسے لوگوں نے مجھے تب ڈونیٹ کیا تھا ویسے ہی مجھے ابھی کلینک ڈلوا دیں ایٹ لیسٹ پلیز, تاکہ میں سکون کے ساتھ حق حلال کا کما سکوں, خود کو سپورٹ کر سکوں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. تو میرا یہی ہے بھائی جان کہ میرا کلینک ڈل جائے. آپ سب کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کلینک ڈلوا دیں, اور میرا کیس جس نے مزید ویریفائی کرنا ہے وہ یونیورسٹی میں ویریفائی کر لے اسکالرشپ کا, ڈاکٹر سے میرا ٹریٹمنٹ ویریفائی کر لے, پکچرز ویڈیوز سب کچھ آپ کو یہ ویڈیو میں بھائی لگا دیں گے. تو یہ ہے سارا میں آپ کو جو بتا دیا. جی ناظرین, آپ نے ان کی مکمل کہانی سنی, اور جب ہم ان کے گھر آئے تو ہم نے بھی ان کے حالات جب دیکھے تو واقعی ان کے حالات بہت خستہ حال ہیں, بہت ہی مشکل سے یہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کہ اپنی میڈیسن کس طرح پوری کرتے ہیں, اپنے انجیکشنز وغیرہ کس طرح پورے کر رہے ہیں, کھانا پینا کس طرح پورا کر رہے ہیں, اور اسکالرشپ پہ بچہ میں اتنی محنت کرنے والا بچہ کہ اسکالرشپ میں ایک اتنی مہنگی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے, اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. جیسے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میرے جب میں بیڈ ریسٹ پہ تھا تب لوگوں نے میری مدد کی ہے, اسی طرح یہ میرے کلینک کھولنے میں, میرے روزگار کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں. ناظرین جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کے کلینک کھولنے میں ان کی مدد ضرور کریں. یہ بھیک نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے, کہ نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ کے گھر میں بھیک دے کے جائیں, بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں کہ تاکہ یہ اپنا روزگار چلا سکے, یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے, کسی کے آگے محتاجی کا ہاتھ نہ لے کے جائیں. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, اور ہمارے چینل خدا کی بستی کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.